السلام علیکم ویورز، ہمارے چینل پر خوش آمدید۔ میں جو ہی گھر میں داخل ہوئی تو ایک قیامت مجھ پر ٹوٹ پڑی۔ میرا چھوٹا بھائی سلیم، جو مجھ سے کچھ سال ہی چھوٹا تھا، وہ کسی شکاری کتے کی طرح مجھ پر ٹوٹ پڑا۔ میں اس حملے کے لیے تیار نہ تھی، اسی لیے زور سے زمین پر جا گری۔ زور سے گرنے پر میرے گھٹنے چھل گئے اور ہاتھوں میں بھی درد شروع ہو گئی۔ میں غصے سے پلٹ کر اس کی طرف دیکھنے ہی والی تھی کہ اس نے میرے بال زور سے اپنی مٹھی میں پکڑے اور وہ مجھے پورے صحن میں بالوں سے پکڑ کر زور زور سے گھمانے لگا۔ میں چیخ رہی تھی اور اس سے اپنے بال چھڑانے کی بھرپور کوشش کر رہی تھی۔ اسی کوشش میں میری نظر صحن میں کھڑے امی اور ابا پر گئی، جو ایک دوسرے سے تھوڑے سے فاصلے پر ہی کھڑے تھے۔ امی کے چہرے پر تو غم اور خوف کا دھواں تھا، جبکہ ابا قہر آلود نظروں سے مجھے گھور رہے تھے۔ میں خطرے کی گھنٹی محسوس کر چکی تھی اور جانتی تھی کہ اپنے بھائی کے خونی پنجوں سے کوئی مجھے چھڑانے کے لیے نہیں آئے گا، لہٰذا میں اس سے چھڑانے کے لیے خود ہی اب تک و دو کرنے لگی۔ حالانکہ وہ مجھ سے چھوٹا تھا، لیکن نہ جانے اس وقت اس میں کیسی طاقت آ گئی کہ میں چاہ کر بھی اس سے خود کو آزاد نہیں کر پا رہی تھی۔ وہ مجھے مارنے کے ساتھ ساتھ گالیاں بھی دے رہا تھا۔ اتنے میں ابا بھی میرے سر پر آن پہنچے اور مجھے لگا کہ جیسے مجھے چھڑانے کے لیے آئے ہوں، لیکن جب انہوں نے بھی مجھے بالوں سے پکڑا اور کئی تھپڑ میرے چہرے پر مارے تو میری آنکھوں کے آگے اندھیرا چھانے لگا۔ ان کے ہاتھ میں مجھے ایک موٹا سا ڈنڈا ہوا میں بلند ہوتا نظر آیا، اور پھر جب وہ میری ٹانگوں پر زور سے پڑا تو میں بلبلا اٹھی۔ یہ تکلیف ایسی تھی کہ مجھے اپنے سر کا درد بھول گیا اور میں اپنے بالوں کو چھوڑ کر اپنے دونوں ہاتھوں سے اپنی ٹانگوں کو پکڑ لیا۔ اب بھائی نے میرے بال چھوڑ دی اور دور ہٹ کر کھڑا ہو گیا، جبکہ ابا نے ڈنڈے کا بے دریغ استعمال شروع کر دیا، اور یہ دیکھے بغیر کہ وہ ڈنڈا میرے جسم کے نازک حصوں کو کتنا لہو لہان کر سکتا ہے۔ وہ بس مجھے بے دریغ مارتے چلے گئے۔ میں چیختی جا رہی تھی اور رحم کی دہائی دیتی جا رہی تھی، لیکن ابا کے ہاتھ نہ رکے۔ انہیں مجھ پر رحم نہ آیا۔ تبھی اماں بھاگتی ہوئی میرے قریب آئیں اور ابا کے ہاتھ سے ڈنڈا لینے کی کوشش کرنے لگی، لیکن ابا نے ایک زوردار دھکا دیا اور اماں زمین پر ایسے جا گریں کہ پھر اٹھ نہ سکیں، اور وہیں گرے گرے روتے ہوئے ابا سے التجا کرتی رہیں، پر ابا مجھے مارتے ہی رہے۔ جب مجھے مارتے مارتے تھک گئے تو رک گئے۔ ان کی سانسیں کسی دھونکنے کی طرح تیز تیز چل رہی تھیں، اور انہوں نے غصے سے بھری آواز میں میرے بھائی سے پوچھا، وہ لڑکا کہاں ہے جس سے یہ باتیں کر رہی تھی؟ وہ تو مجھے دیکھتے ہی وہاں سے فوراً بھاگ گیا تھا۔ میرا دل تو یہ کر رہا تھا کہ میں اس کو بھی اسی گلی میں گاڑ آؤں، لیکن پھر یہ سوچا کہ ابھی اس بارے میں ارد گرد کسی کو پتہ نہیں ہے۔ اگر کسی کو پتہ چل گیا تو اس کا تو کچھ نہیں جائے گا، لیکن ہماری عزت کا فلودہ بن جائے گا۔ اسی لیے میں خاموشی سے گھر چلا آیا کہ یہ گھر آئے گی تو اس سے نبٹ لوں گا، اس لڑکے کو چھوڑوں گا نہیں میں۔ منع کرنے کے باوجود وہ اس سے بات کر رہا ہے، اسے سبق سکھانا بہت ضروری ہے۔ ابا غرا کر بولے، اسے کیا سبق سکھاؤ گے ابا؟ وہ اگر سامنے سے ہٹ بھی گیا تو کوئی اور اس کی جگہ لے لے گا۔ سبق سکھانا ہی ہے تو اسے سبق سکھاؤ، جس کے اندر عاشقی مشوقی کی آگ بہت گہری لگی ہوئی ہے۔ اسے تو میں آج جان سے ہی مار ڈالوں گا۔ جب تک یہ گند ہمارے گھر میں رہے گا ہمیں عزت کی سانس نہیں ملے گی۔ میں زمین پر کسی مردہ چپکلی کی طرح پڑی ہوئی تھی، لیکن میرے کانوں میں ابا اور بھائی کے زہر میں بھوجے ہوئے الفاظ جب مجھے سنائی دیے تو مجھے مار کی تکلیف بھول گئی، لیکن الزامات کی اذیت پر میرا جسم کسی پھوڑے کی طرح دکھنے لگا۔ تو میرے جسم میں ایک حرکت سی ہوئی اور میں نے آہستہ سے کہا کہ میرا کوئی قصور نہیں ہے ابا، میں نے اس سے کوئی بات نہیں کی، خدا کا واسطہ ہے میری بات پر یقین کریں۔ اس نے ہی مجھ سے بات کرنے کی کوشش کی۔ اس سے پہلے کہ میں مزید کچھ کہتی، ابا نے ایک زوردار لات مجھے رسید کی اور میں درد سے دوہری ہو گئی۔ پھر ابا کچن میں گئے اور وہاں سے مٹی کا تیل اٹھا کر لے آئے۔ اچانک مجھے اپنے زخمی نیل و نیل جسم پر مٹی کے تیل کی خوشبو محسوس ہوئی،
تو میں تڑپ کر اٹھ بیٹھی۔ مٹی کا تیل جہاں جہاں میرے جسم پر لگ رہا تھا وہاں وہاں سے میری ادڑی ہوئی جلد پر مرچیں سی لگ گئیں اور میں چیخنے لگی۔ امی جیسے میری چیخوں پر ایک دم سے ہاتھوں پیروں سے چلتے ہوئے میرے اوپر آ گئی اور ابا کے آگے ہاتھ جوڑ کر میری زندگی کی بھیک مانگنے لگی۔ خدا کا واسطہ ہے، یہ ظلم مت کرو، اپنی جیتی جاگتی بیٹی کو زندہ آگ میں جھونک رہے ہو، کچھ تو ہوش کے ناخن لو۔ تو ابا دھاڑ کر امی سے بولے، ہٹ جاؤ ورنہ تمہارے اوپر بھی یہی مٹی کا تیل چھڑک کر آگ لگا دوں گا۔ تو امی ایک دم سے غصے سے بولیں کہ ہاں لگا دو، روز روز کے مرنے سے تو بہتر ہے کہ میں بھی اس کے ساتھ جل کر مر جاؤں۔ امی کی بات سن کر ابا شدید غصے میں آ گئے اور انہوں نے ڈنڈا اٹھا کر امی کو مارنا ہی چاہا تھا کہ میرے بھائی نے ڈنڈے کو اپنے ہاتھ سے روک لیا اور ابا کو پیچھے کرنے لگا۔ ابا کیا کر رہے ہو؟ تو ایک دم ابا کا غصہ آپے سے باہر ہو گیا اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے انہوں نے مٹی کا تیل اٹھا لیا اور امی پر ڈالنے لگے، لیکن بھائی نے ایک دم سے مٹی کا تیل بھی ابا کے ہاتھ سے لے کر دور پھینک دیا اور پھر بپھرے ہوئے ابا کو لے کر کمرے کی طرف جانے لگا۔ تو موقع غنیمت جان کر امی نے مجھے اٹھایا اور کمرے میں لے جا کر دروازے کو اندر سے بند کر دیا۔ وہ تھر تھر کانپ رہی تھی، جبکہ میں زخموں سے چور کھلی آنکھوں کے ساتھ یہ سب سن ہوتے دماغ کے ساتھ دیکھ رہی تھی، لیکن مجھ میں بولنے کی بالکل بھی سکت نہیں تھی، نہ ہی میرا دماغ کام کر رہا تھا کہ میں رو کر اپنا دل ہلکا کر سکوں۔ میری آنکھیں بنجر تھیں جن میں آنسو کا ہر کرتارا منجمن سا ہو گیا۔ اتنے میں دروازے پر زوردار لاتیں پڑنے لگی۔ ابا بار بار دروازہ کھولنے کا کہہ رہے تھے تو اماں سہمی ہوئی کسی چڑیا کی طرح مجھے اپنے بازوؤں میں لے کر دیوار کے ایک کونے میں بیٹھ سی گئیں۔ دروازے پر پڑنے والی ہر زوردار ضرب کے بعد ہم دونوں ماں بیٹی کا دل اچھل کر حلق میں آ جاتا۔ اس پل مجھے یہ بات سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ ہم دونوں میں سے کون زیادہ خوف زدہ ہے، کیونکہ سچ تو یہ ہے کہ ایسے الزامات سننے کے بعد تو میرے اندر کا خوف ختم سا ہو گیا اور الزام کے ساتھ مارنے میرے اندر سے جینے کی رمق بھی ختم کر ڈالی۔ میں دل سے چاہتی تھی کہ مجھ پر واقعی مٹی کا تیل چھڑک کر آگ لگا دی جائے، کیونکہ اب مجھ میں باپ اور بھائی سے نظر ملانے کی ہمت بالکل بھی نہ رہی تھی۔ کچھ دیر کے بعد ابا بھگتے جھکتے دروازے سے ہٹ گئے تو ہم دونوں ماں بیٹی نے ذرا سکھ کا سانس لیا، لیکن ہم ابھی بھی زمین پر دیوار کے سہارے کونے میں ایک دوسرے سے چمٹ کر بیٹھی ہوئی تھی۔ کمرے میں دھیرے دھیرے رات کے گہرے ہوتے سائے اترنے لگے، لیکن امی نے اٹھ کر لائٹ نہ جلائی۔ جانے کیوں یہ تاریکی ہم دونوں کو ایک عجیب سا سکون دے رہی تھی۔ امی بھی آواز رو رہی تھی۔ تھوڑی تھوڑی دیر بعد ان کی ہچکیاں اس گھپ اندھیرے کمرے میں جب گونجتی تو میرے دل کا بوجھ اور بھی بڑھ جاتا۔ میرے جسم کا رواں رواں درد کر رہا تھا، مجھ سے سیدھا ہو کر بیٹھا بھی نہیں جا رہا تھا۔ امی کے جسم سے ہٹ کر میں زمین پر لیٹ گئی تو امی آہستہ سے میرے اوپر جھک گئیں۔ کیا ہوا ہے؟ تم ٹھیک تو ہو نا؟ وہ نمناک لہجے میں بولی۔ تو میں نے کراہتے ہوئے کہا، سارا جسم کسی بھٹی میں سلگ رہا ہے، بہت درد ہو رہی ہے امی، میں سسکتے ہوئے بولی۔ تو امی ایک دم سے پھر رونے لگی۔ کیا ضرورت تھی تمہیں وہاں کھڑے ہونے کی؟ کیوں تم نے اس لڑکے سے بات کی؟ امی، باخدا میں نے اس سے کوئی بات نہیں کی، وہ خود ہی میرے راستے میں کھڑا ہوتا ہے۔ اسے کئی بار دبے دبے انداز میں سمجھایا بھی کہ میری قبائلی روایات تو میرا جرم ثابت ہونے سے پہلے ہی مجھے گاڑ کر زمین میں دفن کر دیں گی، لہٰذا میرے راستے میں مت آؤ، میرے لیے مشکلات میں اضافہ مت کرو۔ لیکن امی وہ سنتا ہی نہیں تھا، تو اس میں میرا کیا قصور؟ تو امی اس کو گالیاں دیتے ہوئے بولیں، اللہ غارت کرے اس لڑکے کو، اس کی وجہ سے کتنی مشکلات پیدا ہو گئی ہیں، خدا جانے اب کیا ہوگا۔ امی فکر مندی سے بولیں تو میں دور خلاؤں میں دیکھنے لگی کہ اسکول تو مجھے ابا نے ویسے ہی نہیں جانے دیا۔ 5ویں کے بعد انہوں نے میرا اسکول جانا بند کر دیا تھا اور امی کو صاف صاف کہہ دیا کہ اب اگر یہ مجھے اسکول جاتی ہوئی دکھائی دی تو میں اس کے ساتھ ساتھ تیری ٹانگیں بھی توڑ دوں گا۔ میں اس دن بہت روئی تھی،
میں پڑھنا چاہتی تھی اور اپنی ٹیچر کی طرح ہی ایک ٹیچر بننا چاہتی تھی۔ ٹیچر بننا میرا خواب تھا، لیکن یہ خواب پایا تکمیل ہونے سے پہلے ہی ریت کی طرح بکھر گیا۔ ابا سے تو بات کرنے کا کوئی حال نہیں تھا، لیکن میں اندر ہی اندر امی سے ضدیں کرتی کہ مجھے کسی طرح اسکول بھیج دیں۔ تو امی نے ایک دن تنگ آ کر مجھے خوب سنائی کہ تم کیا چاہتی ہو، میں تمہیں کس طرح سے اسکول بھیجوں؟ تو میں نے انتہائی معصومیت سے امی کو کہا کہ جب ابا کام پر چلے جاتے ہیں تو آپ مجھے اسکول چھوڑ آیا کریں۔ زرمینہ، پاگلوں جیسی باتیں مت کرو، تمہارے ابا اسی شہر میں کام کرتے ہیں، وہ کام کے لیے ملک سے باہر نہیں جاتے کہ تم مجھے گمراہ کر رہی ہو۔ اگر خدا نہ خواستہ تمہارے ابا نے یہ چوری پکڑ لی تو تمہیں تو سزا ملے گی ہی، ان کا اعتبار مجھ پر سے بھی ختم ہو جائے گا۔ اور پھر اسکول والے کوئی مفت نہیں پڑھاتے، ہر مہینے فیس لیتے ہیں، تو اتنی فیس کی مد میں تمہارے ابا سے رقم کا مطالبہ کیا کہہ کر کروں گی؟ ہر مہینے کتنے جھوٹ بولوں گی؟ ہر بات کو مد نظر رکھنا چاہیے، ہر وقت اپنی ضد نہیں منانی چاہیے۔ میں ضد کہاں کر رہی ہوں امی، میں بس پڑھنا چاہتی ہوں۔ لیکن جب تمہارے ابا نہیں مان رہے تو پھر تم کیسے جاؤ گی پڑھنے؟ امی نے دو ٹوک انداز میں کہا تو میں روتے ہوئے کمرے میں چلی گئی۔ میں جانتی تھی کہ اس میں امی کا کوئی قصور نہیں ہے، وہ بھی میری طرح مجبور ہیں، گھر کے سربراہ ابا ہیں اور ان کا ہر فیصلہ گھر کے معاملات میں حتمی ہوتا ہے۔ ان کے سامنے میں نے امی کو کبھی چوں چراں کرتے ہوئے نہیں دیکھا، نہ ہی امی نے کبھی ان سے ضد کی۔ وہ جو بھی کہہ دیتے امی چپ چاپ مان لیتی، اور اسی بات کی تلقین وہ مجھے بھی کرتی تھی۔ لیکن تعلیم ایک ایسا معاملہ تھا کہ جس میں مجھے صبر نہیں آ رہا تھا۔ میں جتنا صبر مانگنے کی کوشش اللہ تعالیٰ سے کرتی، اتنا ہی بے چین ہو جاتی۔ میری بے چینی کو دیکھتے ہوئے امی نے میرے ذہن کو مصروف رکھنے کے لیے مجھے کہا کہ چلو میں تمہیں سلائی سینٹر میں داخلہ دلوا دیتی ہوں، اس طرح تمہیں کچھ ہنر بھی مل جائے گا اور تم مصروف بھی ہو جاؤ گے۔ میں گھر کے گھٹن زدہ ماحول سے باہر نکلنے کی اس سبیل کو سن کر مجھے ایسا لگا جیسے کوئی ہوادار کھڑکی کھلی ہو، تو میں ایک دم سے خوش ہو گئی۔ سلائی سینٹر میں داخلے کا سن کر ابا ایک دم سے خاموش ہو گئے، جس کا مطلب یہ تھا کہ وہ نیم رضامند ہیں۔ امی نے انتہائی سمجھداری سے اپنی بات کا آغاز کرتے ہوئے کہا کہ بچی کی ذات ہے، اس کے پاس کچھ نہ کچھ ہنر ہوگا تو کل حالات جیسے بھی ہوں گے یہ گزر اوقات کر لے گی۔ ویسے بھی ہمارے خاندان کی بھی کئی لڑکیاں سلائی سیکھ رہی تھیں، اور سلائی سینٹر 2 گلیاں چھوڑ کر ہے۔ اس محلے کی کئی لڑکیاں اس سلائی سینٹر میں ایک ساتھ مل کر جاتی ہیں، تو یہ بھی ان کے ساتھ چلی جائے گی، تو اس میں فکر پریشانی والی کوئی بات نہیں ہوگی۔ تو ابا نے ایک دم امی سے کہا ان کی فیس کیا ہے، کل جا کر معلوم کر لو۔ تو امی ابا کی بات سن کر خوش ہو گئیں اور اگلے دن مجھے لے کر سلائی سینٹر والی باجی کے پاس گئی اور فیس کا معلوم کیا، اور پھر واپس آ کر انہوں نے ابا کو بتایا تو ابا نے فوراً ہی اس کے پیسے دے دیے اور کہا ہو سکے تو خود اسے لانا لے جانا کرنا۔ تو امی نے فوراً میری خاطر حامی بھر لی، لیکن میں جانتی تھی کہ ان کا روز میرے ساتھ آنا جانا اتنا آسان نہیں ہوگا، کیونکہ ان کی کمر کے مہروں کی تکلیف تھی، ان سے زیادہ چلا پھرا نہیں جاتا تھا۔ لیکن اس وقت ابا سے بحث کا کوئی فائدہ نہیں تھا، لہٰذا امی نے خاموشی میں ہی عافیت سمجھی اور یوں میرا سلائی سینٹر میں آنا جانا شروع ہو گیا۔ تو مجھے ایسا لگا کہ جیسے کوئی پرندہ پنجرے میں سے نکل کر کچھ دیر کے لیے آزاد فضا میں سانس لے رہا ہو۔ میں ارد گرد کو اتنی حسرت بھری نگاہوں سے دیکھتی، میرے ساتھ جانے والی لڑکیاں ایک دوسرے کے ساتھ خوب خوش گپیاں لگاتے ہوئے آتی جاتی تھیں، ان میں فقط ایک میں چپ چاپ ان کی باتیں سنتی رہتی۔ ان کی باتیں زندگی سے بھرپور ہوتی تھیں، تو میں حیران ہوتی کہ نہ جانے یہ کس سیارے کی باتیں کر رہی ہیں۔ ان کے باپ اور بھائی بہت ہی اچھے تھے۔ ان لڑکیوں کی ہر دوسری بات اپنے باپ اور بھائی سے شروع ہوتی اور ان کے ہی خوشگوار تبصروں پر ختم ہوتی۔ تو ان کی باتیں سن سن کر میں اکثر یہ سوچتی میں بھی تو یہاں ہی رہتی ہوں، ہمارے گھر کا تو نہ یہ ماحول ہے اور نہ ہی میرے ابا اتنی فرینڈلی نیچر کے ہیں۔ وہ تو گھر میں جب داخل ہوتے ہیں تو گھر کی دیواروں کی بھی سانس سوکھ جاتی ہے۔
میں نے کبھی ابا کو ہنستے مسکراتے ہوئے گھر میں داخل ہوتے ہوئے نہیں دیکھا، نہ ہی انہوں نے کبھی امی کے ساتھ اچھے انداز میں بات کی۔ سردی ہو یا گرمی، امی خواہ کتنی ہی بیمار کیوں نہ ہو، ابا کے آنے سے پہلے ہانڈی روٹی تیار کر کے رکھتی۔ اس کے باوجود ابا کوئی نہ کوئی نکتہ چینی نکال کر بیٹھ جاتے اور امی خاموشی سے ان کی باتیں سنتی رہتی۔ میں ذرا سی سمجھدار ہوئی تو امی کا ہاتھ بٹانے لگی، کیونکہ میں جانتی تھی کہ امی بہت کمزور اور بیمار ہیں۔ وہ بغیر شکوہ کیے سر جھکائے کام میں لگی رہتی ہیں۔ میں کئی بار امی پر غصہ بھی ہوتی کہ آپ آخر ڈاکٹر کے پاس کیوں نہیں جاتی، چیک اپ کیوں نہیں کرواتی، تو امی بس ایک اداسی مسکراہٹ کے ساتھ خاموش ہو جاتی۔ مجھے امی کی یہ اداسیاں بہت بےکل رکھتی، لیکن ظاہر ہے میں ان کے لیے کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ میں نے اپنے گھر کے ماحول میں یہی اداسیاں دیکھیں اور انہی میں میں پروان چڑھی تھی۔ میرے لیے کوئی نئی بات نہیں تھی، اسی لیے میں نے بھی ان کے ساتھ سمجھوتا کرنا سیکھ لیا۔ لیکن جب سے میں نے سلائی سینٹر جوائن کیا اور اپنے ساتھ لڑکیوں کو کھلکھلاتا ہنستا ہوا دیکھا تو میری کئی دبی دبی سی محرومیاں سوالیہ نشان بن کر میرے سامنے آن کھڑی ہوئیں۔ میں اکثر یہ سوچتی کہ میرے پاس تو ایسا کوئی خوش کن تصور ہے ہی نہیں کہ جس میں اپنے باپ یا بھائی کی کوئی تعریف بن سکوں، ان کے رویوں کا کوئی چمکتا ستارہ دکھا سکوں۔ تو جانے کیوں میری آنکھوں میں اداسی گہری سی ہونے لگتی۔ میں اپنے گھر کے انہی معاملات پر الجھتی ڈوروں کو سلجھاتے ہوئے سلائی سینٹر جاتی رہی کہ اچانک کچھ چیزیں میرے نوٹس میں آنے لگی تو مجھے ہلکی ہلکی سی پریشانی ہونے لگی۔ میں جن لڑکیوں کے ساتھ سلائی سینٹر جاتی تھی ان کے گھر راستے میں ہی آ جاتے اور مجھے کافی آگے تک اپنے گھر تک اکیلے آنا پڑتا۔ شروع میں تو ایک دو لڑکیاں میرے ڈر کی وجہ سے مجھے گھر تک چھوڑنے بھی آئیں، لیکن کوئی کب تک میرے ساتھ گھر تک آ سکتا تھا۔ اس لیے کچھ ہی دنوں بعد ان لڑکیوں نے مجھے کہا کہ اب تم اکیلے جانا سیکھو، نزدیک ہی تو تمہارا گھر ہے، اتنا ڈرو گی تو زندگی کیسے گزارو گی؟ ان کی بات بھی صحیح تھی، میں ان کو مجبور تو نہیں کر سکتی تھی، لہٰذا میں گلی کے موڑ سے اپنے گھر تک اکیلی آتی۔ لیکن گلی کا موڑ مڑتے ہی مجھے وہ لڑکا مسلسل کھڑا ہوتا ہوا دکھائی دیا۔ تو پہلے تو مجھے ایسے لگا کہ جیسے یہ میرا وہم ہے، وہ شاید اپنے کسی کام سے کھڑا ہوتا ہو، لیکن جب اسے روزانہ میں اسی وقت جب میں سلائی سینٹر سے واپس آ رہی ہوتی وہاں کھڑا دیکھتی تو مجھے لگا کہ یہ میرا وہم نہیں ہے۔ ایک دن تو حد ہی ہو گئی، جب میں گلی کے موڑ سے جو ہی اندر داخل ہوئی تو وہ تیز تیز قدم چلتا ہوا میرے عین سامنے آن کھڑا ہوا اور اس نے ایک خط میری طرف بڑھایا اور چپ چاپ وہاں سے چل دیا۔ خط پکڑ کے پہلے تو مجھے کچھ سمجھ ہی نہیں آئی کہ یہ سب کیا ہے۔ میں دائیں بائیں چوری چوری دیکھنے لگی کہ کسی نے دیکھا تو نہیں۔ پھر وہ خط میں نے فوراً اپنے پرس میں ڈال لیا اور تیز چلتی سانسوں کے ساتھ گھر کے اندر داخل ہوئی اور سیدھا اپنے کمرے میں چلی گئی۔ کمرے میں جا کر میں نے فوراً دروازہ بند کر لیا اور چارپائی پر گر گئی۔ اتنے میں امی اندر آئیں اور مجھے کہنے لگیں، کیا بات ہے، آج کیا اتنی تھک گئی ہو کہ آتے ہی لیٹ گئی؟ ورنہ تو تم ہمیشہ آتے ہی کچن میں گھس جاتی ہو اور بھوک لگی ہے کا شور مچاتی رہتی ہو۔ امی نے تشویش بھری آنکھوں سے میری طرف دیکھ کر کہا تو میں سنبھل کر بولی، امی میری آج طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ خیریت تو ہے؟ انہوں نے میرے ماتھے پر ہاتھ رکھا تو وہ تپ رہا تھا، جبکہ اس واقعے کے بعد تو میرا پورا بدن ہی جل رہا تھا۔ ماتھا تو تمہارا بہت گرم ہے۔ میں ٹھیک ہوں امی، بس تھوڑی دیر آرام کروں گی تو ٹھیک ہو جاؤں گی۔ اور پھر میں کروٹ بدل کر لیٹ گئی تو امی کو لگا کہ جیسے میں سونے والی ہوں تو وہ کمرے سے چلی گئی۔ جب مجھے لگا کہ امی اب کمرے میں نہیں ہے تو میں نے آہستہ سے اپنے پرس کو کھولا اور اس میں خوشبو سے لپٹا ہوا وہ کاغذ نکالا تو اس پر 3-4 لائنوں کی ایک تحریر لکھی ہوئی تھی، جس میں اس لڑکے نے مجھ سے محبت کا اظہار کیا ہوا تھا اور نیچے اس نے اپنا نام دانش لکھا تھا۔ میرے دل کی دھڑکنیں اس خط کو پڑھنے کے بعد مسلسل بے ترتیب ہو رہی تھیں اور سانسیں تیز تیز چلنا شروع ہو گئیں۔ میرے لیے یہ تجربہ بالکل نیا تھا۔ میں نے تو کبھی اپنے خاندان میں کسی کزن سے کلام نہیں کیا، وجہ کہ
جس کو میں سرے سے جانتی ہی نہیں اس کا خط پڑھ رہی تھی۔ میں نے پھر اس خط کو نکالا اور وہ تحریر پڑھنے لگی، اور پھر نہ جانے کتنی بار میں نے یہ تحریر پڑھی کہ اچانک باہر گیٹ پر زوردار دستک ہوئی تو میں اچھل پڑی۔ یقیناً ابا آ گئے ہوں گے، وہ ایسے ہی زوردار انداز میں دستک دیتے تھے۔ میں نے فوراً وہ کاغذ تہہ کر احتیاط سے پرس میں ڈالا اور پرس تکیے تلے چھپا ڈالا، پھر دوپٹہ اچھی طرح سے سر پر جما کر کمرے سے باہر نکل آئی۔ لیکن جانے کیوں مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے میں نے کوئی چوری کی ہو۔ ابا کی نظریں دیکھ کر مجھے ایسا لگا کہ کہیں میری چوری پکڑی نہ جائے۔ میں اندر ہی اندر بہت فکر مند ہونے لگی۔ پھر میں نے سوچا کہ جب میں نے کچھ کیا ہی نہیں ہے تو مجھے فکر مند ہونے کی کیا ضرورت ہے۔ نہ ہی میں نے اس لڑکے سے بات میں پہل کی اور نہ ہی اس سے بات کرنے کا میرا کوئی ارادہ ہے، کیونکہ میں اپنے خاندانی روایات کو بہت اچھے سے سمجھتی تھی۔ ہمارے ہی خاندان میں محبت کے جرم میں 2 لڑکیوں کو مار دیا گیا تھا، صرف اس وجہ سے کہ باقی لڑکیوں کو عبرت حاصل ہو۔ اس رات میں ساری رات جاگتی رہی۔ مجھے لگا کہ وقت کے ساتھ ساتھ میرا یہ ڈر ختم ہو جائے گا، لیکن ایسا نہ ہوا۔ یہ ڈر میرے اندر بہت گہرائی میں اتر چکا تھا۔ اس لیے اس اجنبی لڑکے کا خط دیکھ کر جانے کیوں مجھے اپنے خاندانی روایات کی کلہاڑی اپنے سر پر کھڑی دکھائی دینے لگی، اور میں نے جھرجھری لی، اگر اس کی طرف سے بات بڑھ گئی تو نہ جانے کیا ہوگا۔ امی کے ساتھ سالن بناتے ہوئے اچانک میرے دل میں یہ خیال جب آیا تو میں لرز گئی، کیونکہ گھر میں میرا باپ اور بھائی مجھ پر کبھی بھی یقین نہیں کریں گے۔ مجھے اسے روکنا ہوگا کہ آئندہ وہ میرے راستے میں اس طرح سے کھڑا نہ ہو، ورنہ یہ سلائی سینٹر بھی میرے ہاتھ سے چلا جائے گا۔ اس سوچ نے مجھے بہت تقویت دی اور میں ایک دم سے خود کو مضبوط محسوس کرنے لگی۔ اگلے دن جب میں سلائی سینٹر گئی تو وہی صورتحال تھی۔ اس دفعہ تو وہ سلائی سینٹر جاتے ہوئے بھی مجھے کھڑا دکھائی دیا، لیکن میں نظریں جھکائے تیزی سے گزر گئے۔ واپسی پر جب میں سلائی سینٹر سے واپس آنے لگی تو موڑ آنے سے پہلے ہی وہ کھڑا تھا۔ میں پاس سے تیزی سے گزرنے ہی والی تھی کہ اس نے مجھے روک دیا اور کہا کہ میں نے کل آپ کو خط دیا تھا، آپ نے مجھے اس کا کوئی جواب نہیں دیا۔ تو میں نے فوراً پرس میں سے وہ خط نکالا اور پرزے پرزے کر کے زمین پر پھینکا اور اتنی ہی خاموشی کے ساتھ وہاں سے چل دی۔ مجھے امید تھی کہ آئندہ وہ میرے راستے میں نہیں آئے گا۔ میں خوش تھی کہ میں اپنے حق کے لیے بول سکتی ہوں اور ڈرتی نہیں ہوں، اور مجھے حیرت کا شدید جھٹکا تو اس وقت لگا جب میں کپڑے ڈالنے کے لیے چھت پر گئی تو وہ مجھے کافی فاصلے پر ایک چھت پر دکھائی دیا، تو میرے پیروں تلے سے زمین ہی نکل گئی۔ میں کپڑے اسی طرح چھوڑ کر نیچے بھاگی تو مجھے حواس باختہ دیکھ کر امی حیران ہوئیں، تو میں نے فوراً خود کو سنبھالتے ہوئے ان سے کہا کہ امی، میرا پیٹ خراب ہے، اسی لیے میں باتھ روم جانا ہے، آپ کپڑے اوپر ڈال دینا۔ اور یہ بات کر کے میں فوراً باتھ روم میں گھس گئی اور پانی کی ٹوٹی کھول دی۔ میں بے حد فکر مند ہو گئی کہ یہ کیا ایک نئی افتاد میرے اوپر آن پڑی ہے۔ مجھے تو لگا تھا کہ یہ سلسلہ رک جائے گا، لیکن وہ تو کسی بلا کی طرح میرے پیچھے ہی پڑ گیا۔ اگلے دن پھر مجھے اسی طرح راستے میں کھڑا دکھائی دیا، تو میں نے سوچا کہ روزانہ یہ چوہے بلی کا کھیل ختم ہو جانا چاہیے اور مجھے اسے 2 ٹوک بات کر لینی چاہیے۔ لہٰذا میں نے اسے انتہائی غصے سے کہا کہ کیوں میرے راستے میں کھڑے ہوتے ہو؟ تو وہ مجھے کہنے لگا کہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں، میں نے آپ کو سلائی سینٹر میں کام کرتے ہوئے دیکھا تو میں آپ پر دل و جان سے مر مٹا ہوں۔ اس کی بات سن کر میں ششدر رہ گئی اور اس سے پوچھا کہ سلائی سینٹر کے اندر آپ کا کیا کام ہے؟ اس نے کہا کہ جس باجی سے آپ سلائی سیکھتی ہیں میں ان کا بھائی ہوں، ہاسٹل میں رہتا ہوں، چھٹیوں پر گھر آیا ہوا ہوں۔ ایک دن کام کا آرڈر لے کر باجی کے کمرے کے باہر کھڑا تھا تو ذرا سا کھلے دروازے سے میں نے آپ کی جھلک دیکھ لی۔ اس کی بات سن کر میں پریشان ہو گئی۔ دیکھیں، آپ مجھے غلط نہ سمجھیں، میں جلد ہی اپنے گھر والوں کو آپ کے گھر بھیجوں گا، بس اتنا جاننا چاہتا ہوں کہ آپ کو کوئی اعتراض تو نہیں؟ تو میں نے اس سے کہا کہ تمہیں خدا کا واسطہ ہے یہاں سے چلے جاؤ، ہمارے ہاں خاندان سے باہر رشتے نہیں دیے جاتے، اور ایسی باتیں اگر کسی لڑکی کے ساتھ ہوں
تو اسے مار دیا جاتا ہے، کیونکہ مجھے زندہ درگور کرنا چاہتے ہو۔ یہ کہہ کر میں گھر آ گئی، لیکن میری کسی بھی بات کا اس پر اثر نہ ہوا۔ میں جب بھی وہاں سے گزرتی وہ مجھ سے بات کرنے کی کوشش کرتا، اور پھر ایک دن میرے بھائی اور ابا نے مجھے دیکھ لیا، اور اس کی وجہ سے مجھ پر وہ الزامات لگے جن میں میرا کوئی قصور نہیں تھا۔ مجھے مارنے کے بعد بھی ابا کا غصہ ٹھنڈا نہیں ہوا۔ انہوں نے جھٹ پٹ میرا رشتہ اپنی بہن کے بیٹے کو دے دیا، جو کہ نشئی اور جواری تھا، کام کاج بھی کچھ نہیں کرتا تھا۔ امی نے جب ابا کے اس فیصلے کو سنا تو وہ بہت روئی پیٹی اور ابا کی بہت منتیں ترلے کی کہ اس جگہ اپنی بیٹی کا بیان نہ کرو، اس سے تو بہتر ہے کہ اس کا اپنے ہاتھوں سے گلا دبا کر مار ڈالو۔ لیکن ابا نے امی کی کوئی بات نہ مانی اور میرا نکاح کر کے مجھے سادگی سے رخصت کر دیا۔ امی میری رخصتی پر رو رو کر بیمار ہو گئی۔ میں جب انہیں دیکھنے کے لیے گھر آئی تو ابا نے مجھے صاف صاف کہہ دیا کہ آئندہ میں یہاں نہ آؤں۔ ابا کی بات پر امی نے حسرت بھری نظروں سے مجھے دیکھا اور پھر میری شادی کے ایک ہفتے بعد ہی چل بسی۔ مجھے اپنی ماں کا بہت سہارا تھا۔ ان کے جانے کے بعد مجھے ایسا لگا کہ جیسے میں بالکل ہی کھلے آسمان تلے آن کھڑی ہوئی ہوں۔ امی کے مرنے کے بعد میں پھر کبھی اپنے میکے نہ گئی۔ ابا اور بھائی نے مجھ سے جیتے جی اپنا تعلق ختم کر ڈالا تھا۔ پھر مجھے پتا چلا کہ میرا بھائی باہر ملک کام کاج کے لیے چلا گیا ہے اور ابا نے دوسری شادی کر لی ہے، اور وہ اپنی دوسری بیگم کے ساتھ دوسرے شہر شفٹ ہو گئے ہیں۔ تو اس دن میں بہت روئی، کیونکہ اب اپنے شوہر کے ظلم کے سامنے میں بالکل ہی اکیلی پڑ گئی تھی۔ پہلے اسے پھر ابا کا تھوڑا بہت خوف ہوتا تھا، اب تو وہ خوف بھی جاتا رہا، لہٰذا وہ اپنے ظلم و ستم کرنے میں بالکل آزاد ہو گیا۔ میری ساس بھی اپنے بیٹے کی ہاں میں ہاں ملاتی۔ اس کے علاوہ وہ انتہائی شک کی مزاج تھا۔ میں اگر چھت پر بھی چلی جاتی تو وہ مجھ پر طرح طرح کے الزام لگاتے ہوئے مار پیٹ کرتا۔ تو میں اتنی ڈر گئی کہ اب اپنے کمرے سے صحن میں آتے ہوئے بھی ڈر جاتی۔ چھت پر جانا تو میں نے کب کا چھوڑ دیا۔ وہ کام کاج بھی کچھ خاص نہ کرتا تھا۔ جس دن دہاڑی لگاتا اس دن سارے پیسے اپنے نشے پر اور جوئے میں ہار ڈالتا۔ گھر کا خرچ میرے سسر کی پینشن سے چلتا تھا۔ بس 2 وقت کی روٹی کا مجھے اس گھر میں آسرا تھا۔ باقی میری اور کسی ضرورت کے لیے نہ تو پیسے میری ساس دیتی اور خاوند سے مانگنا ہی محال تھا۔ اس سے اگر میں انتہائی ضرورت کے لیے بھی کسی چیز کا کہتی تو مجھے گالیاں اور مار پیٹ کرتا۔ وقت کے ساتھ ساتھ میں ہر معاملے میں سمجھوتا کرتی چلی گئی، لیکن 1 سال گزرنے کے بعد جب میری اولاد نہ ہوئی تو میری ساس مجھے تانے دے دے کر میرا جینا محال کر دیتی۔ اب تو وہ اپنے بیٹے کو بھی پٹیاں پڑھانے لگی تھی اور اس سے کہہ دیا کہ مزید کچھ ماہ اور انتظار کرو، پھر میں تمہاری دوسری شادی کروا دوں گی۔ تو میرے شوہر نے اپنی ماں کی ہاں میں ہاں ملائی۔ تو اس دن مجھے لگا کہ میں بالکل ہی ٹوٹ گئی ہوں۔ اگر میری سوکن آ گئی، جو اس گھر میں تھوڑی بہت میری جگہ ہے وہ بھی نہیں رہے گی۔ میں اسی ادیڑ بن میں اپنا وقت گزار رہی تھی کہ ایک دن میرے شوہر کا روڈ ایکسیڈنٹ ہو گیا اور وہ وہیں موقع پر جاں بحق ہو گیا۔ جوان بیٹے کی موت کا صدمہ میری ساس برداشت نہ کر سکی اور وہ بھی 1 ماہ بعد ہی چل بسی۔ میرے شوہر اور ساس کی وفات پر بھی ابا نہ آئے تو میں بے حد پریشان ہو گئی کہ اب میں اکیلے اس بھری دنیا میں کیسے وقت گزاروں گی۔ میرے پاس ابا کا کوئی ایڈریس بھی نہ تھا کہ جس پر میں انہیں خط لکھ کر یا فون کر کے ان کے ساتھ جانے کی درخواست کرتی۔ شوہر کی وفات کے 1 ماہ بعد ہی مجھے کھانے کے لالے پڑ گئے۔ گھر میں جو تھوڑا بہت راشن تھا وہ ختم ہو گیا اور مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اب میں کیا کروں۔ تو میری ہمسائی خالہ نے مجھے کہا کہ یوں ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر تم کب تک بیٹھی رہو گی؟ کوئی کب تک تمہاری مدد کرے گا؟ جب تک تم خود ہمت نہیں کرو گی تمہارے مسئلے ختم نہیں ہوں گے۔ ان کی بات میرے دل کو لگی تو میں نے ان سے کہا کہ مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ میں کیا کروں۔ تو انہوں نے میری طرف غور سے دیکھتے ہوئے کہا کہ کیا تم سلائی کا کام جانتی ہو؟ تو میں نے کہا ہاں، میں تھوڑا بہت سلائی کر لیتی ہوں۔ تو انہوں نے کہا پھر تو تمہارا مسئلہ ہی حل ہو گیا ہے۔ میں محلے میں خواتین کو تمہارے بارے میں بتا دیتی ہوں، وہ تمہیں اپنے کپڑے دے جائیں گے اور تم ان سے پیسے لے کر
اپنا گزر اوقات کرتی رہنا۔ تو میں یہ سن کر خوش ہو گئی کہ چلو کچھ تو روٹی کمانے کا سبب بنا، لیکن میری سلائی اتنی اچھی نہیں تھی تو میرا کام کچھ خاص چل نہیں رہا تھا۔ تو مجھے خالہ نے ہی تجویز دی کہ تم اسکول یونیفارم سی لیا کرو، سیدھی سیدھی سلائی ہوتی ہے اور اس میں اتنا کوئی ڈیزائن بھی نہیں بنانا پڑتا۔ تو میں نے حامی بھر لی اور اپنے گھر میں ہی اسکول یونیفارم کی دکان کھول لی۔ خالہ نے بھی ایک دو جگہ پر میرا تعارف کروا دیا تو مجھے آرڈر آنے لگے۔ اسی دوران ایک لڑکا مجھے ڈھیروں یونیفارم کے سوٹ دے کر چلا گیا، تو میں نے اللہ کا شکر ادا کیا اور دن رات ایک کر کے وہ تمام سوٹ وقت سے پہلے تیار کر کے اس کے حوالے کر دی۔ تو وہ بہت خوش ہوا اور اگلے دن وہ پھر ڈھیروں کپڑے دے کر چلا گیا، اور پھر یہ سلسلہ چل ہی پڑا۔ وہ مجھے روز ہی ڈھیروں کپڑے دے جاتا۔ میں اب ٹھیک ٹھاک کمانے لگی تھی اور دن بدن امیر ہوتی جا رہی تھی۔ میں اب زندگی سے مطمئن تھی اور خوش بھی تھی کہ میں اپنے پیروں پر کھڑی ہو گئی ہوں۔ ایک دن میں کپڑے سی ہی رہی تھی کہ وہی لڑکا میرے دروازے پر آیا اور اس نے مجھے کہا کہ بوتیک والوں نے کالج کی لڑکیوں کے سائز تیار کروانے ہیں، تو اس کے لیے آپ کو بوتیک آنا ہوگا۔ تو میں اس کی بتائی ہوئی جگہ پر پہنچ گئی۔ میں اس بوتیک میں پہلی بار آئی تھی اور اس بوتیک کو دیکھ کر میرے ہوش ہی اڑ گئے۔ یہ کافی بڑی بوتیک تھی۔ میں دل ہی دل میں خوش ہونے لگی کہ یہ کتنے اچھے لوگ ہیں کہ مجھ جیسے نئے ورکر پر اعتماد کرتے ہوئے مجھے مسلسل کام دیا۔ اتنے میں اسی لڑکے نے مجھے کہا کہ آپ اندر کمرے میں چلی جائیں اور جا کر کپڑوں کے سائز لے لیں۔ تو میں فوراً اٹھی اور جو ہی میں کمرے میں پہنچی تو میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ کمرے میں کوئی اور نہیں بلکہ دانش موجود تھا، جسے دیکھ کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ میں ایک دم مڑی اور کمرے سے نکلنے لگی کہ اس نے میرا بازو پکڑ لیا۔ تو میں اس کی جرأت پر حیران رہ گئی۔ اس سے پہلے کہ میں کچھ بولتی، اس کی بہتی آنکھوں سے آنسو دیکھ کر میری بولتی ہی بند ہو گئی۔ پھر وہ میرے سامنے ہاتھ جوڑ کر کھڑا ہو گیا۔ مجھے معاف کر دو زمینہ، تمہاری زندگی میں آنے والی ہر مشکلات میری وجہ سے پیدا ہوئی۔ جب مجھے پتا چلا کہ تمہاری زبردستی شادی کر گئی ہے تو میں کانٹوں پر لوٹ پوٹ ہونے لگا، اور باجی کی وجہ سے جب مجھے یہ پتا چلا کہ تمہاری شادی کسی نشئی اور جواری کے ساتھ ہوئی ہے تو میرے دل پر بوجھ اور بھی بڑھ گیا۔ تمہاری امی کے ذریعے تمہارے حالات جب باجی کو پتا چلے تو انہوں نے مجھے ہر بات سے آگاہ کیا۔ امی کے ذکر پر میری آنکھوں میں آنسو آ گئے تو اس نے ندامت سے اپنا سر جھکا لیا۔ یہاں تمہارے ہمسائے میں جو خالہ ہیں ان کے ذریعے تمہاری خبر گیری لیتا رہا، اور جب تمہارے شوہر کے انتقال اور تمہاری مشکلات کا پتہ چلا تو میں نے ہی خالہ سے کہا کہ وہ تمہیں اسکول کے یونیفارم سینے کی طرف راغب کریں، اور اللہ کا شکر ہے کہ تمہارے حالات اب پہلے سے کافی بہتر ہیں۔ لیکن میں بس کسی طرح تم سے ملنا چاہتا تھا تاکہ اپنی کوتاہیوں کی معافی تم سے مانگ سکوں۔ شاید اس طرح سے میرے ضمیر کا بوجھ کم ہو سکے۔ اچانک میرے منہ سے نکلا کہ دانش، یہ سب میرے مقدر میں لکھا ہوا تھا، اس میں کسی کا کوئی دوش نہیں ہے، اب مجھے چلنا چاہیے۔ تو وہ ایک دم میرے راستے سے ہٹ گیا۔ کچھ دنوں کے بعد اس کے گھر والے دانش کا پرپوزل لے کر میرے گھر آئے۔ میرے پاس نہ کرنے کا کوئی جواز نہیں تھا، اس لیے میں نے ہاں کر دی۔ اگر آپ کو ہماری کہانیاں پسند آ رہی ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، ویڈیوز پر کمنٹ کیجیے اور شیئر کیجیے۔ شکریہ۔